خاندان زہرا پہ بلند تر صلوات محمد سلطان الذاکرین شہنشاہ قصائد بابا شفقت محسن کاظمی کے درجات کی بلندی کے لیے ایک سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ صراط اللہ جنہ قل هو اللہ اللہ الصمد قل هو اللہ احد اللہ الصمد دعا آل محمد۔ ایک سورہ فاتحہ شہدائے پشاور کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد قل هو اللہ احد اللہ الصمد صلی اللہ محمد۔ خاندان زہرا پہ بلند تر صلوات صلی اللہ۔ ماشاءاللہ کافی تعداد میں شیخ بلند تر صلوات پڑھی جا رہا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین وبعد یوم الدین۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَبِيَّ عَلَىٰ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ۔ صلوات اتنی بلند پڑھیں کہ آپ کی صلوات میں ملائکہ شامل ہو جائیں۔ صلی اللہ محمد وآلہ۔ حضرت گرامی قدر عاشقان رسول خدا، محبان آل با، عزیزان مظلوم کربلا، دعا گو ہم مولا کائنات باسونے شاہ کا یہ تاریخی صفحہ ماتم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ ہمارے بزرگ، ہمارے بڑے بابا سید جعفر شاہ صاحب کے بلا کعبہ کے رزق اور عزت میں اضافہ فرمائے۔ میرے بہت محترم میرے بڑے ہیں بابا سید علمدار حسین شاہ صاحب، مولا زندگی صحت سلامتی عطا فرمائے۔ ہمارا بہت بڑا سرمایہ تھے بابا شفقت محسن کاظمی، اللہ ان کے درجات میں بلندی فرمائے۔ بڑے کم ایسی عظیم شخصیات پیدا ہوتی ہیں جو انسان کو ساری زندگی یاد رہتی ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ مبارکہ رحمان کی بابت شاہ جی ایک آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ توجہ ہے آپ کی؟ ارشاد خداوندی ہو رہا ہے، تم میری کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے، اور احسان کا بدلہ احسان ہے۔ اللہ نے سب سے پہلا جو انسانیت کو درس دیا ہے وہ ہے احسان کرنے کا۔ اللہ فرماتا ہے تم میرے بندوں پہ احسان کرو تو یہ سمجھ لو تو نے مجھ پہ احسان کیا۔ توجہ ہے؟ آپ زوردار نعرے نہیں بھی لگائیں گے، صرف تھوڑا سا آہستہ سا بول پڑیں گے تو میرے لیے کافی ہے۔ بندوں پہ احسان، اللہ پہ احسان، اس لیے اس نے فرمایا ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، اور جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ اتنی اہم ہے انسانیت، یعنی جس کا بات ہے شاہ جی انسان پہ احسان ہو اللہ اس کا بدلہ دیتا ہے، تو جن کا دین پہ احسان ہو آئے ہائے تو جو ہے ایک بلند تر صلوات پڑھ دی جائے صلی اللہ محمد و آل محمد۔ آپ کا بالکل قصور نہیں ہے، صبح سے مجلس شروع ہے، انسان تھک جاتا ہے، ویسے بھی ہم عادی ہو گئے ہیں، رش ہو تو ہم صلوات پڑھتے ہیں، رش ہو تو ہم نعرے لگاتے ہیں، جبکہ مجلس حسین کسی تعداد کی محتاج نہیں ہے۔ حسین نیتیں دیکھتا ہے، حیثیتیں نہیں دیکھتا۔ توجہ ہے نا؟ 14 صدیوں سے دشمنان آل محمد کی یہ کوشش رہی ہے کہ کسی طرح ذکر حسین کو ختم کر لیا جائے، لیکن تاریخ گواہ ہے
ان کی بڑوں کی قبروں کے نشان بھی مٹ گئے، لیکن میرا حسین کل بھی زندہ تھا، میرا حسین آج بھی زندہ تھا۔ توجہ ہے، ایک بلند بسم اللہ۔ میں نے بات جعفر شاہ صاحب قبلہ کعبہ جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اسی پہ میری گفتگو ہے۔ اللہ کے دین پر دو ہستیوں کے احسان ہیں۔ کتنی ہستیوں کے؟ دو ہستیوں کے طاہر بھائی۔ ایک خواتین میں جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، اور مردوں میں جناب ابو طالب علیہ السلام۔ اگر آپ مجھے اجازت دے جملہ ایک کہوں گا، بولو گے ثبوت۔ اگر میں اسلام سے خدیجہ کا مال اور ابو طالب کی آل نکال دوں تو یزیدیت تو رہتی ہے، شریعت نہیں رہتی۔ آئے ہائے ہائے آئے ہائے ہائے، آپ جی السلام علیکم۔ ایک سلوات پڑھیے بلند پر آل محمد بار محمد باجی۔ اسلام پرورش پایا ہے بی بی خدیجہ کے مال سے۔ آئے میں مصائب نہیں پڑھوں گا چونکہ یکم شعبان ہے، آج عالیہ بی بی کی آمد ہے۔ جناب سیدہ کی پاک شہزادی پر پیر رمدار شاہ جی ایک جملہ کہہ رہا ہوں، مولا آپ کو سلام رکھے۔ معصوم حجت ہوتا ہے، پوری کائنات میں واجب ہے کہ معصوم کا حکم مانے۔ وہ معصوم کو، امام کو، حجت کو مشورہ نہ دے۔ جو بندہ جان بوجھ کے چپ رہا اس کا اپنا عقیدہ ہے۔ پیر جعفر شاہ جی آپ کی دادی کی عزت پہ سلام ہو، جو اپنے وقت کی حجت امام وقت امام سجاد کو بھی مشورہ دے، اسے زینب کہتے ہیں۔ آئے ہائے ہائے آئے ہائے ہائے، صلوات پڑھیے بی بی کی ذات پہ بلندہ۔ اللہ اکبر۔ یہ درمیان میں جملہ آیا تو میرا دل چاہا کہ میں کہہ دوں، آدم کی زینت میرا علی۔ یار جس کا عقیدہ ہے تھوڑا بولو۔ آدم کی زینت میرا علی، نوح کی زینت میرا علی، یحییٰ کی زینت میرا علی، ابراہیم کی زینت میرا علی، اسماعیل کی زینت میرا علی، عیسیٰ کی زینت میرا علی، موسیٰ کی زینت میرا علی، صحابہ کی زینت میرا علی، غوثوں کی زینت میرا علی، کلندروں کی زینت میرا علی، فرشوں کی زینت میرا علی، عرشوں کی زینت میرا علی، جنت کی زینت میرا علی، کائنات کی زینت میرا علی۔ سر اٹھانا جو آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے نبیوں کی زینت ہو اسے علی کہتے ہیں، اور جو علی کی بھی زینت ہو اسے جناب زینب۔ آئے ہائے ہائے آئے ہائے ہائے، اللہ اکبر۔ اتنی بلند صلوات پڑھ دیجیے بی بی کی ذات پر۔ اللہم صلی علی محمد۔ بازل کا اشار صاحب، جو آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک نبیوں کی زینت ہو اسے میرا علی علیہ السلام کہتے ہیں۔ افسوس بی بی کے فضائل پڑھتے ہی کوئی نہیں ہے، اور جو نبیوں کی زینت ہو نہیں غور کیا۔ نہ میں جملے بدل رہا ہوں، جملے چھوٹے رہ گئے۔ صبح تک نہ بولو تو میں علی کا نوکر نہیں ہوں۔ جو ولایت کی زینت ہو اسے زینب کہتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیجیے آل محمد پہ بلندار۔ بسم اللہ باو جی۔ جو ولایت کی بھی زینت، آئے باب ریحان شاہ جی، میں نے ابھی بھی دعا کروائی ہے باپ پیر شفقت محسن کاظمی کے لیے، مولا ان کے درجات میں بلندی فرمائے۔ پیر جعفر شاہ جی، میں اپنے عنوان سے نہیں ہٹوں گا۔ مردوں میں احسان جناب ابو طالب کا، خواتین میں احسان جناب خدیجہ کا۔ اسلام پر خدیجہ کا مال خرچ ہوا، ابو طالب کی آل خرچ ہوئی۔ اب اللہ نے فرمایا احسان کے بدلے احسان ہے، بندے پہ احسان کرو، اللہ بدلہ دیتا ہے جو شریعت پہ احسان کرے۔ اللہ نے بدلہ کیا دیا؟ سر اٹھانا گجرات کے غیرت مندو، اللہ نے خدیجہ کو کوثر عطا کی، ابو طالب کو ساقی کوثر عطا۔ آئے ہائے ہائے آئے ہائے، تو یہ بولنے والا کیا کہنے آپ؟ جناب خدیجہ کو کوثر عطا کی، جناب ابو طالب کو ساقی کوثر عطا کیا، پھر دونوں عقد کروا کر سلسلہ امامت جاری کیا۔ اللہ نے فرمایا اسی سورہ رحمان میں عصمت کے، یہ خاموشی نہیں توجہ ہے، پورا مہینہ ہو گیا دن رات مالک کی ڈیوٹی کرتے ہوئے، لیکن میں پھر بھی اسی کلیجے کی طاقت سے پڑھوں گا۔ مولا آپ کو زندگی دے، صحت دے، سلامتی عطا فرمائے۔ آپ جانتے ہیں نہ میں اچھل کے ادھر جاتا ہوں نہ اچھل کے ادھر، نہ میں ممبر پہ ہاتھ مارتا ہوں، تمیز ہوتی ہے۔ افسوس
اس پاک منبر کو کرائے کے لوگوں نے خراب کر دیا ہے۔ کرائے کے لوگوں پہ یقین نہ رکھا کرو، کرائے والے تو نبی کو چھوڑ جاتے ہیں، پتہ نہیں کو غور کرا کری۔ آئے با امتیاز شاہ جی، اللہ آپ کے والد کے درجات میں بلندی فرمائے، بڑے عظیم سید تھے، مولا آپ کو سامنے رکھے۔ جب میں سادات کے چہرے دیکھتا ہوں میرا روح کھل جاتی ہے۔ پیر جعفر شاہ جی جملہ کہنے لگا ہوں، کائنات کی قیمت کا اللہ نے بی بی خدیجہ کو کوثر عطا کی، اب جناب فاطمہ ہے سورہ کوثر۔ ہائے ہائے اللہ اکبر۔ سیدہ کون ہے؟ سورہ کوثر۔ علی کون ہے؟ ساقی کوثر۔ اللہ نے فرمایا عصمت کے دو دریا ملتے ہیں، اور میں قربان جاؤں، ادب سے پڑھنا ہے۔ عصمت کے دو دریا ملتے ہیں، اور جملہ اتنا نفیس ہے نا، مجھے 29 سال ہو گئے بی بی کی نوکری کرتے ہوئے۔ بامتیاز شاہ جی 29 سال کی، میری آواز پہنچ رہی ہے جی؟ بس 29 سال کا جملہ ایک طرف، یہ جملہ ایک طرف۔ اللہ نے فرمایا عصمت کے دو دریا ملتے ہیں، اور تیرا اللہ ان کے درمیان طہارت کا پردہ رکھتا ہے۔ ہوئے 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 ہوئے، صلوات پڑھ دیجیے آل محمد بار۔ عصمت کے ایسے نہیں، بلند تر صلوات بھیجیے خاندان صاحب۔ عصمت کے دو دریا ملتے ہیں، اور تیرا اللہ ان کے درمیان طہارت کا پردہ رکھتا ہے۔ پھر جب یہ عصمت کے دو دریا ملتے ہیں، ان میں سے یاقوت اور مرجان برآمد ہوتے ہیں۔ یاقوت ہوتا ہے سرخ، مرجان ہوتا ہے سبز۔ پتہ نہیں کو غور کرا کریں، یاقوت ہوتا ہے سرخ، مرجان ہوتا ہے سبز۔ سبز جوڑا حسن کا، سرخ جوڑا حسین کا۔ صلوات پڑھ دیجیے آل محمد پر بیٹا تھا۔ بلند تر صلوات پڑھیے خاندان زہرا پر، مولا آپ کو سامنے۔ تو جو ہے آپ کی اللہ عصمت کے دو دریا ملاتا ہے۔ مجھے ایک جملہ کہنے کا تو حق حاصل ہے، کوئی بولے تب بھی، کوئی نہ بولے تب بھی۔ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں مسلمانوں، صحابہ کا آل محمد سے کبھی مقابلہ نہ کیا کرو۔ صدقے والوں کا اور خمس والوں کا مقابلہ نہیں ہوتا۔ پتہ نہیں کو غور کرے کریں، کلمہ پڑھانے والے اور ہیں، کلمہ پڑھنے والے اور ہیں، رضی اللہ اور ہیں، علیہ السلام اور ہیں۔ یاد رکھو کرامت با شیدری کا یہ جملہ قیامت تک تمہارے دلوں سے پھولے۔ میں علی کا نوکری پیر امتیاز شاہ جی جتنے سید بیٹھے ہو، فخر کیا کرو اپنے دادا کی ولایت پر۔ لوگوں کے امام اپنے گھروں سے آئے ہیں، شیعوں کا پہلا بھی کعبے سے آیا تھا، شیعوں کا آخری بھی کعبے سے آئے گا۔ آئے ہائے ہائے آئے ہائے ہائے، ایک بلند تر صلوات پڑھیے آل محمد پر۔ پاک بی بی آپ کو سمجھ، جناب سعید آپ کو سمجھ، نعرہ بھول گئے ہو یا میں بھی کوئی نعرے والا لے آؤں؟ پاک بی بی آپ کو سمجھ، بلند تر صلوات پڑھیے آل محمد پر۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ بی بی آپ کو زندگی حیدری۔ اب یہاں ملا جو نعمت کا ترجمہ کرتا ہے، یہ خاموشی نہیں توجہ ہے۔ بارہان شاہ جی، بھائی ذوالفقار شاہ صاحب، ملا یہاں پر نعمت کا ترجمہ اور کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نعمت سے مراد کھانا ہے، نعمت سے مراد پانی ہے، نعمت سے مراد پھل فروٹ ہے، جبکہ اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے ہم نے رحمت مومنوں کو عطا کی۔ آئے ہائے ہائے، اب بولے گا وہی جو اپنے آپ کو مومن مانتا ہے، اور یقیناً سارے مومن بیٹھے ہو جی ماشاءاللہ۔ باجی بالکل آواز ٹھیک ہو گئی، اب دیکھیے گا میری طرف۔ اللہ نے فرمایا کہ میں جی بسم اللہ شیخ بھائی، میں نعمت مومنوں کو دیتا ہوں۔ اگر میری طرف دیکھیں، میرے مہمان ہیں، بسم اللہ، میں نعمت مومنوں کو دیتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا نعمت مومن کے لیے ہے، تو یہ پانی تو ہندو بھی پیتا ہے۔ آئے ہائے، تھوڑا بڑھے گا، یہ کھانا تو یہودی بھی کھاتا ہے، یہ کھانا تو عیسائی بھی کھاتا ہے، جبکہ قرآن فرما رہے نعمت مومن کے لیے ہے۔ آدم پہ نعمت اتری، نوح پہ نعمت اتری، یحییٰ پہ نعمت اتری، عیسیٰ پہ نعمت اتری، موسیٰ پہ نعمت اتری، تمام نبیوں پہ نعمت اتری۔ اور پھر اللہ نے میرے نبی کو فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ حبیب مجھے دن کی قسم، مجھے رات کی قسم، اتنی نعمتیں نازل کروں گا تجھ محمد پر کہ
تو مجھ پر راضی ہو جائے گا۔ پتہ چلا نعمتوں سے مراد کھانا پینا نہیں ہے، نعمتوں سے مراد 14 معصوم ہے۔ آئے ہائے ہائے فَبِأَيِّ آلَاءِ، کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے، صلوات پڑھیے علی محمد۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم میری کون سی، نہیں غور کیا، تم میری کون سی نعمت کا انکار کرو گے؟ اللہ نے چیلنج دیا ہے، کر کے دیکھ انکار، اگر ہمت ہے مصطفیٰ کی صداقت کا انکار کر۔ ہائے ہائے، یہ خاموشی نہیں، جتنا گجرات کو میں جانتا ہوں طاہر بھائی کو کم جانتا ہے۔ گالیاں دے کر ممبر پر لفظ حرام زادہ کتا کہہ کر داد لینا اور بات ہے، یہ ممبر کا حق نہیں ہے، یہ ممبر علم کے لیے ہے۔ اس ممبر پہ قرآن پڑھو، اس ممبر پہ حدیث پڑھو، لطیفوں کے لیے نہیں ہے۔ سٹیج شو پہ چلے جاؤ، معافی کے ساتھ تھوڑا سخت آدمی ہوں لیکن سچی بات کر رہا ہوں، یہ ممبر جھکتوں کے لیے نہیں، ہنسانے کے لیے نہیں، ممبر عبرت کے لیے ہے۔ ممبر اور ہوتا ہے، تخت اور ہوتا ہے، تخت پہ بادشاہ بیٹھتا ہے، ممبر معصوم کا ہوتا ہے۔ آئے ہائے، صلوات پڑھ دیجیے یار محمد پر۔ بسم اللہ۔ مولا آپ کو زندگی صحت سلامتی عطا فرمائے۔ طویل زحمت نہیں دوں گا، جناب سیدہ آپ کو سلام رکھے، لیکن ایک پیغام ریکارڈ کروانا چاہتا ہوں، ایک احتجاج ریکارڈ کروانا چاہتا ہوں۔ میں سیاسی آدمی نہیں ہوں، لیکن بابا جعفر شاہ جی، کل سے پشاور میں مسجد پہ حملہ ہوا، کسی سیاستدان کا ابھی تک کوئی بیان نہیں آیا۔ ہمیں تمہاری ہمدردیاں چاہیے بھی نہیں، ہمیں پتا ہے ہم اپنی شہادتوں پہ شرمندہ نہیں ہیں، علی کے شیعوں کو فخر ہے۔ سب سے پہلی اسلام میں دہشت گردی مسجد خدا میں علی علیہ السلام کا سر میں سر مار کے ہوئی تھی۔ تاریخ نہیں بدلی، تلوار نہیں بدلی، نمازی نہیں بدلے، ہم اپنے سر سجدوں میں کٹا کر بتاتے ہیں ہم درود والوں کے ماننے والے ہیں۔ تم کاٹ کے بتاتے ہو تم بارود والوں کے ماننے والے ہیں۔ آئے ہائے ہائے آئے ہائے، توجہ ہے نا؟ صلوات پڑھیے یار محمد پر۔ جو ڈرتا ہے ڈرے، جو مرتا ہے مرے، ہمیں سے کوئی غرض نہیں، کوئی بولے نہ بولے۔ کپڑا دینا۔ کرامت باز حیدری نے ہمیشہ اپنی قوم سے اگر نیاز حسین لی ہے تو کوشش کرتا ہوں ممبر پہ کھڑے ہو کر زندگی نہ بچاؤں۔ اگر مجھے اجازت ہو، گجرات کے تاریخی سید آقا حامد موسی کی جرت پہ سلام ہے، جنہوں نے سب سے پہلے احتجاج کی کال دی ہے، گلی گلی میں نکلنا ہے۔ تم نے کیا سمجھا تھا تم ہمیں مارو گے تو عزاداری ختم ہو جائے گی؟ عقل کے یتیموں، جاہلوں کی اولادوں، تم مارتے ایک ہو مجلسیں 3 بڑھتی ہیں۔ پتہ نہیں کیوں غور کرے بامدیہ شاہ جی، تم شہید ایک کرتے ہو مجلسیں 3 بڑھتی ہیں۔ پہلے کل کی مجلس نے غور کیا، پھر چہلم کی مجلس، پھر برسی کی مجلسیں بڑھتی جاتی ہیں۔ اسی لیے کہہ رہا ہوں یزید پھر سے بھی لے جنم تو حسین کا ماتم نہ رک سکے گا۔ جس کا یقین ہے وہ بولے، اس طرح سنو گے تو لطف نہیں آئے گا۔ یزید پھر سے بھی لے جنم تو حسین کا ماتم نہ رک سکے گا۔ کیوں؟ با جعفر شاہ جی اتنے یقین سے میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ با جعفر شاہ اتنے یقین سے کیوں کہہ رہا ہوں؟ سیدوں کو کال کر رہا ہوں۔ بامداد شاہ جی اتنے یقین سے کیوں کہہ رہا ہوں؟ بارحان شاہ جی اتنے یقین سے کیوں کہہ رہا ہوں؟ پیر عابد شاہ جی اتنے یقین سے کیوں کہہ رہا ہوں؟ ذوالفقار نقوی صاحب بابا جی اتنے یقین سے کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیوں کہہ رہا ہوں میں؟ اس کی دلیل ہے یزید پھر سے بھی لے جنم تو حسین کا ماتم نہ رک سکے گا۔ کیوں؟ علی کے بیٹے کا یہ علم ہے، نہ جھک سکا ہے۔ آئے ہائے، جسے بولنا آتا ہے بولے، یزید پھر سے بھی لے جنم تو، ابھی ٹھہرے، چوتھے مصرع پہ نعرہ، یزید پھر بھی لے جنم تو حسین کا ماتم نہ رک سکے گا۔ علی کے بیٹے کا یہ علم ہے، نہ جھک سکا ہے، نہ جھک سکے گا۔ سنے یزیدی سپاہ کے لشکر، جبین کربل پہ یہ لکھا ہے، خدا گواہ ہے علی کا شیعہ نہ مٹ سکا ہے، نہ مٹ سکے گا۔ اللہ اکبر، پاک بی بی زندگی دیا۔ عصمت کے 2 دریا ملتے ہیں، پیغام میں نے دے دیا، اور حدوں سے تجاوز نہیں کرتے۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ یاقوت والمرجان نے غور کیا، جناب حسن، جناب حسین،
ایک میرے نبی کی حدیث سنیں، ساری طویل زحمت اس جملے کی لیے دی. میرے نبی پاک کی حدیث سنیں. باجی میرے آقا سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ماں کی حیثیت کیا ہے؟ توجہ بسم اللہ. باپ کی حیثیت کیا ہے؟ میرے نبی فرماتے باپ کی حیثیت کسان کی طرح ہے. آئے ہائے، نتیجہ بڑا خوبصورت ہوگا. باپ کی حیثیت کسان کی طرح ہے، ماں کی حیثیت زمین کی طرح ہے. کہا مالک نتیجہ کیا ہے؟ کہا کسان جتنا بھی محنتی ہو فصل کا نتیجہ زمین پہ ہوتا ہے. ہائے ہائے ہائے، فصل کا نتیجہ زمین پہ ہوتا ہے. یہ میں نے جملہ بحمدللہ مفتیان اہل سنت اور مفتیان اہل حدیث میں A+ پہ کہا تھا. پچھلی 13 رمضان کو میں نے کہا اللہ نے قانون بنا دیا، باپ ابراہیم ہو، ماں ہاجرہ، بیٹا اسماعیل ہوتا ہے. تھوڑا سر اٹھانا. باپ ابراہیم ہو، ماں ہاجرہ ہو، بیٹا اسماعیل ہوتا ہے. باپ عبد المطلب ہو، ماں بی بی سلمہ ہو، بیٹا ابو طالب ہوتا ہے. کوئی ہے بولنے والا؟ باپ ابو طالب ہو، ماں فاطمہ بنت اسد ہو، بیٹا علی مرتضی ہوتا ہے. باپ علی مرتضی ہو، ماں فاطمہ زہرا ہو، بیٹا حسین ہوتا ہے. اور اگر حادثہ ہو جائے، ماں غلط ہو جائے تو بیٹا یزید ہوتا ہے. ہائے ہائے ہائے، کوئی ہے بولنے والا؟ توجہ ہے، توجہ ہے. ایک بار اندر سلوات پڑھ یار محمد بھائی، مولا آپ کو زندگی صحت دے، سلامتی عطا فرمائے. اللہ نے احسان کا بدلہ کیا دیا؟ جناب خدیجۃ الکبریٰ کو. میں نے آج مصائب نہیں پڑھنا چونکہ آج جشن ہے. معصوم فرماتے ہیں ہماری خوشی کے ساتھ خوشی. مولا آپ کو زندگی دے. تھوڑی آواز کھولے گا. اللہ نے جناب ابو طالب کو بیٹا عطا کیا، یعنی ساقی کوثر. یہ خاموشی نہیں ہے. اور جناب خدیجہ کو بیٹی عطا کی، یعنی کوثر. اچھا اتنے سید بیٹھے ہیں تو پھر میرے پاس موقع ہے آپ سے دعا لوٹنے کا. نے غور کیا؟ لوٹ کا فرق ہوتا ہے نا. دعا لوٹنے کا موقع ہے میرے پاس. آج میں بتاؤں اس ممبر سے زہرا کسے کہتے ہیں، بی بی بطول کسے کہتے ہیں؟ او عقل کے یتیموں، او میاں کے ٹکڑوں پہ پل پل کر میری آقا زادی کو غیر معصومہ کہنے والے رہزنوں کی اولاد ہو. آؤ میں تمہیں تعارف کروں. بطول کسے کہتے ہیں؟ بطول وقفی صاحب اس بی بی کو کہتے ہیں جس کا ہر لحاظ سے کلمے سے کوئی رشتہ ہو. پتہ نہیں گجرات میں کون بولے گا جو برادری کے ذاکروں سے بولتے ہو نہ بولے. بطول اس بی بی کو کہتے ہیں جس کا ہر لحاظ سے کلمے سے کوئی رشتہ ہو. اللہ سے بندگی کا رشتہ ہے، رسول سے بیٹی کا رشتہ ہے، علی سے زوجہ کا رشتہ ہے. تو مجھے کہنے دو جس کے رشتوں کے بغیر کلمہ مکمل نہ ہو اسے بطول کہتے ہیں. آئے ہائے ہائے، کوئی ہے بولنے والا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. جس کے رشتوں کے بغیر، چلے نعرہ نہیں لگاتے، صلوات اونچی پڑھ دو. بس طویل زحمت. جس کے رشتوں کے بغیر کلمہ مکمل نہ ہو، نہیں غور کیا، اسے بطول کہتے ہیں. اور دور سے بڑا خوبصورت اشارہ پڑھے لکھے لوگوں کے لیے، جو حالات سے میری گفتگو نہیں ہے. نہ میں نے کبھی کہا ہے کہ جو پڑھا لکھا ہے وہ بولے. علی علیہ السلام کی مجلس میں کبھی جاہل آتے ہی نہیں. ہائے ہائے، پیر امتیاز شاہ جی، اللہ کا قانون ہے، اللہ نے قانون بنا دیا. پیر جعفر شاہ جی، مشرک کعبے میں نہ جائے، مشرک کعبے میں نہ جائے، کافر روزہ رسول پہ نہ جائے، منافق نجف نہ جائے، حرام زادہ کربلا نہ جائے. آئے ہائے ہائے، پتہ نہیں کیوں. ہر سلوات پڑھ دیجئے. یہ اللہ کا قانون ہے. اللہ نے اپنی زمین کا قانون مرتب کیا ہے. میں نے ہزاروں ایسے اہل سنت دیکھے ہیں جو کربلا جاتے ہیں. نہیں غور کیا؟ ہزاروں اہل سنت میں جانتا ہوں جو میرے مولا کے روزے پہ جاتے ہیں. مسئلہ شیعہ اور سنی کا نہیں ہے، مسئلہ علم اور ابو جہل کا ہے. آئے ہائے ہائے، مسئلہ شیعہ اور سنی کا نہیں ہے، مسئلہ کرسی اور آیت الکرسی کا ہے. جب تک نہیں بولا مسئلہ شیعہ اور سنی کا نہیں ہے، مسئلہ مومن اور منافق کا ہے. صلوات پڑھ یا محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جملہ سنے گا. اللہ نے جناب ابو طالب علیہ السلام کو
امیر کائنات عطا کیا، جناب خدیجہ الکبریٰ کو بی بی سیدہ عطا کی، پھر عصمت کے 2 دریا ملائے، نے غور کیا، جن سے جناب حسن اور حسین آئے، پھر اللہ نے سلسلہ امامت جاری کیا۔ مخفی صاحب چونکہ بڑا ادیب اجتماع بیٹھا ہے، میں نے کبھی مجمع نہیں کہا، ناراض نہ ہو گیا اگر ایک جملہ کہہ دوں، جب سے تم مجمع بنے ہو نا ممبر پہ مداری آ گئے ہیں، پتہ نہیں میں نے جملہ صحیح کہا ہو تو تائید کرے، جب سے تم مجمع بنے ہو ممبر پہ مداری آ گئے ہیں، تم ہو مولا کے عزادار، ہم ہیں مولا کے ذاکر، ہمارا رشتہ عزادار اور ذاکر والا ہے، مداریوں والا نہیں۔ آئی پاک پیر حیدر شاہ جی اللہ آپ کے والدین کے درجات میں بلندی فرمائے، سیدوں کا یہاں سے نوکر ہوں، یاد رکھنا سیدوں کا حسد چھوڑ دو، اپنے ہو یا بیگانے، اگر تم نے جینا ہے، اگر تم نے پروان چلنا ہے، اگر نجات چاہیے، اگر شفاعت چاہیے تو سیدوں کا بغض چھوڑ دے۔ یاد رکھ ملا کی اولاد، سید بندہ نمازوں سے نہیں بنتا، روزوں سے نہیں بنتا، حج سے نہیں بنتا، زکاتوں سے نہیں بنتا، شہادوں سے نہیں بنتا، عبا سے نہیں بنتا، کبا سے نہیں بنتا، ادا سے نہیں بنتا۔ سید ہونے کی پہلی شرط یہ ہے ماں بطول ہونی چاہیے، نانا رسول۔ آئے ہائے ہائے، تو جو ہے نا جی بسم اللہ بسم اللہ، پاک بی بی آپ کو ایسے نہیں، جو سید بیٹھے ہو دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، اتنی بلند صلوات پڑھیے نا، کیا کہنے آپ۔ میں بوڑھا ہوا ہوں، میری خطابت نہیں، صدقہ محمد والے بیت محمد کا، عصمت کے 2 دریا ملتے ہیں اور حدوں سے تجاوز نہیں کرتے، اور ان سے یاقوت والمرجان آتے ہیں۔ اب تمہیں امامت کا پتہ چلا؟ آئے ہائے ہائے، نہ اب تک جو نہیں بولا میں نے کسی پہ زبردستی نہیں کی، نہ میں نے کرنی ہے۔ ممبر بھیک کا نام نہیں ہے، ممبر ظرف کا نام ہے۔ بابا جی آپ کی پاک جدہ پر جملہ ہدیہ کرنے لگا، علی کے پاکیزہ شیعہ صبحوں تک نہ بولے اور بی بی کے پاکیزہ اہل سنت عاشقان رسول نہ بولے تو میں بی بی کا نوکر ہی ہوں۔ اب تمہیں امامت کا پتہ چلا؟ امامت کی بیس کیا ہے؟ امامت کا مرکز کون ہے؟ بابا جی امامت کا مرکز بھی جناب فاطمہ ہے۔ میرا نبی ہے سید الانبیاء، میرا علی ہے سید الاولیاء، لیکن امامت کے سلسلہ، امامت کا مرکز جناب فاطمہ زہرا ہے۔ اگر علی کا بیٹا ہونے کی وجہ سے کوئی امام ہوتا تو 18 بیٹے امام ہوتے ہیں۔ آئے ہائے، کوئی ہے بولنے والا؟ اوہ ہوئے ہوئے، نہیں غور کیا آپ نے؟ سارے علی کا خون۔ میرا سلام ہو مولا پاک سلمدار پر، اللہ اکبر، اتنی عزت کا مالک، اتنی رفعت کا مالک کہ جسے علی علیہ السلام نے اپنی شبیہ قرار دیا، ہائے ہائے ہائے، جسے علی نے اپنا مان کہا، لیکن وہ بھی نہیں کہتے کہ میں امام ہوں۔ تو جب ہم حسن اور حسین کے علاوہ علی کے بیٹے کو امام نہیں مانتے تو صدقے کی کھجوریں کھانے والا ان کے بعد کیسے امام؟ آئے ہائے، کوئی ہے بولنے والا؟ آئے ہائے آئے ہائے ہائے، حیدری، یار سمجھو تو صحیح، لاجک تو دیکھو۔ بابا جی جناب عباس حسب میں علی، نسب میں علی، قوم میں علی، قبیلے میں علی، جادے میں علی، ارادے میں علی، سیرت میں علی، صورت میں علی، علم میں علی، حلم میں علی، حملے میں علی، گفتار میں علی، سخاوت میں علی، شجاعت میں علی، عدالت میں علی، علم میں علی، مگر ہم نہیں کہتے امام ہے۔ آئے ہائے ہائے، کیا کہتے ہیں مخفی بھائی کا ایک جملہ رہ گیا، کردار میں علی۔ اگر میرا عباس آج جشن ہے نا بابا جی، کردار میں علی نہیں ہے تو پھر صفین میں بھاگتا ہوا دشمن کیوں کہتا تھا بھاگو میرے پیچھے علی ہے؟ آئے ہائے، دونوں ہاتھ بلند کیا گئے، حیدری، علی حق، علی ہاتھ اٹھا جائے، حق، علی حق، علی حق، علی، نعرہ حیدری۔ اتنی بلند صلوات پڑھی یار محمد بھائی، بسم اللہ، تھوڑی آواز کھولیں جی، بات جملہ ختم کر رہا ہوں۔ جناب ابو طالب علیہ السلام کا احسان اللہ پر، جناب خدیجہ الکبریٰ کا احسان اللہ پر۔ یہ منہ اور میسور کی دال، شرم نہیں آتی آپ کو؟ بابا جی اپنے ممبروں پہ بڑھ کے مارنا بڑا آسان ہے،
आओ मेरे सामने मौलवी आवे, कभी जाना चैनल पर, इनके सामने बैठ, वहां बीबी के फजाइल पढ़, वहां साबित कर 14 की फजीलत। आपको याद होगा समा पे एक मुल्ला ने कहा था कि अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा। मैंने कहा शर्म कर, कभी कलमे ने भी कलमा पढ़ा है? आए हाय, कोई है जुमला समझने वाला? आए हाय, कभी इस्लाम ने भी इस्लाम कबूल किया? लो लगे हाथ। अगर मेरा भाई मुझे इजाजत दे, मेरे मेहमान गिरामी मुझे इजाजत दे, तो फिर एक जुमला मुझे कहने का हक है। जनाब सैयदा आपको सलाम रखे, मैं शिया सुन्नी को लड़ाने नहीं आया, मिलाने आया हूं, मगर हक जरूर बयान करो। आज बाबा जाफर शाह जी कितनी ज्यादती है इस मिल्लत इस्लामिया के साथ। सुनो, महकमा तालीम के अनपढ़ वजीरों, पता नहीं किसने गौर किया है कि नहीं, मैंने जुमला जिम्मेदारी से कहा, महकमा एजुकेशन के अनपढ़ वजीरों, सुने वजीर आजम भी, सुने वजीर आला भी, और गुजरात तो माशाल्लाह सियासत का मरकज है, जिसके बगैर पाकिस्तान की सियासत मुकम्मल नहीं होती। आज बच्चों को नसाब पढ़ाते हो, कहते बदर का जिक्र है, अली का जिक्र नहीं, ओहद का जिक्र है, अली का जिक्र नहीं, खैबर का जिक्र है, अली का जिक्र नहीं, खंदक का जिक्र है, अली का जिक्र नहीं। मेरी जान, शियों के बुग़्ज़ में अगर तुमने अली की शजाअत को सिलेबस से निकाला है तो नुकसान हमारा नहीं है, पाकिस्तान की आने वाली नस्लों का है। अगर अली को जंगों से हटाओगे ना तो माँ सूरमा बेटे चलना छोड़ देगा। आए हाय, कोई है बोलने वाला? आहा आहा आहा, अब नारा सुनाओ ना। आए हाय, अल्लाह अकबर। जी बिस्मिल्लाह सईदा। हैदरी, कल माँ कैसे बताएगी बेटे को कि बेटे अली शेर खुदा है? नहीं गौर किया। बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह। मौला आपको जिंदगी दे बाजी। मैं इन सब का ऑपरेशन करता हूँ, आप मेरे लिए दुआ किया करें। मुझे कसम है बीबी सैयदा की, इनका मुझे लेटर आया, मैंने पढ़ना भी गवारा नहीं किया। उस जगह कियामत बाद जब बाकी शिया कोई नहीं बोलता मिंबर से, तुम क्यों बोलते हो? मैंने कहा सबके खून की शराफत एक जैसी नहीं होती। हाय हाय हाय, कमाने वाले और हैं। बाजी माफी चाहता हूं, खुशामद मुझसे नहीं होती। 1 लाख दे तो मैं आंदा पिया, नहीं देंदा तो मैं नहीं आंदा। शर्म कर। ये मिंबर हुसैन है, यहां पे वही जिंदा रहेगा जो बीबी का मंसूर नजर है। ताजर दफन हो जाएगा, जाकिर जिंदा रहेगा। देखा बाबा शफकत मोहसिन का जनाजा, इसी गुजरात का अजीम बेटा आज दुनिया याद कर रही है, सुन्नी भी याद कर रहा है, शिया भी याद कर रहा है, क्योंकि बाबा जी ने न्याज पे नहीं कहा इतने देशों पे आसा। सोचो, मेरी कौम के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और आपसे भी एक अपील है, आपसे भी अपील है, नाराज नहीं होना। हो जाए तो मेरा कुछ नहीं, ना बुलाना गुजरात में, मेरा रज़ाकल्ला है, 14 के सदके में मिलता है। तुम फिरौनों को प्रोटोकॉल देना छोड़ दो। अगर हुसैन के अज़ादार हो, अगर बीबी के नौकर हो, फिरौनों को प्रोटोकॉल देना छोड़ दो। हुसैन की मजलिस किसी नामवर की मोहताज नहीं। कोई आए हुसैन तब भी है, कोई ना आए हुसैन तब भी है। इसका सुलझना किसी का मोहताज नहीं, इसका अलम किसी का मोहताज नहीं। अगर अपना हसब और नसब दुरुस्त करना चाहते हो तो जाओ दुनिया की मंडी में जाकर भाव मुकर्रर करो। हुसैन की मजलिस में कभी ड्रामा ना करना, कभी रंगबाजी ना करना, क्योंकि अल्लाह निकाल दे तो फुतरस को हुसैन बुला लेता है। अगर हुसैन ने निकाल दिया मुकद्दर यजीद हो जाएगा। आए हाय, कोई है बोलने वाला? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। दिल दुखा है तो बात की है। सल्लल्लाहु अलैहि यार मोहम्मद पे बलंदा पाक बीबी आपको समझ। बाजी जुल्म हो रहा है, खुदा की कसम जुल्म हो रहा है। ऐन वक्त पर 1 घंटा पहले बानी को फोन होता है कि बोला ये जुल्म हो रहा है, मैं जी दूर हूं, मैं नहीं आ सकता। गरीब बानी इज्जत बचाने के लिए कहता है मैं 30,000 ऊपर दे दूंगा। नहीं, पेट्रोल महंगा है, 50 डे तो आंदा। बोलो ऐसा होता है कि नहीं? फिर उन्हें क्यों बुलाते हो? चाय में मक्खी गिर जाए, चाय नहीं पीते। तुम्हें पता होता है शराबी है, फिर मिंबर पे लाते हो।
امام زمانہ تم سے نہیں پوچھیں گے، برابر کا حساب ہوگا. اگر میں بے عمل ہوں میرا حساب ہوگا، اگر تم بے عمل کو بلا رہے ہو تمہارا حساب ہوگا. خدا کی قسم جنت میرے ہاتھ میں نہیں، دوزخ میرے ہاتھ میں نہیں، کسی کے ہاتھ میں نہیں، لیکن جو معصوم نے کہا ہے اس پہ عمل کرو. میرے مولا فرماتے ہیں ہمارا شیعہ وہ ہے جو ہمیں شرمندہ نہ کروائے. بولو یار جو شیعہ بیٹھا ہے، ہمارا شیعہ وہ ہے جس کا کردار شیعہ ہو، ہمارا شیعہ وہ ہے جس کا حسب شیعہ ہو، ہمارا شیعہ وہ ہے جس کی عادت شیعہ ہو، ہمارا شیعہ بازاروں میں نہیں جاتا، ہمارا شیعہ کبھی غیر شرعی فعل نہیں کرتا، ہمارا شیعہ شرابی نہیں ہوتا، ہمارا شیعہ رازن نہیں ہوتا، ہمارا شیعہ بیٹی کا حق نہیں کھاتا. اگر تم نے شیعہ دیکھنا ہے تو خدا کی عزت کی گزا دو شیعوں کو میں جانتا ہوں، صبح تک نہ بولو علی کا نوکر نہیں ہوں. پہلا شیعہ ہے میں سمیت تمار، دوسرا شیعہ ہے جناب مختار. ایسے شیعہ بنو، ایسے شیعہ بنو. صلوات پڑھی آل محمد پر. بسم اللہ. بس میں نے پیغام دے دیا جناب سعید آپ کو سر. میں پورا بیان کرتا ہوں، میں کوئی رٹے کا خطیب تھوڑا ہوں. طوطے کی طرح جو آتا ہے وہی پڑھ دیا. میرے مولا امیر علیہ السلام سے پوچھا گیا صاحب منبر سلونی سے، بادشاہ آپ کا شیعہ کیسا ہوتا ہے؟ ہائے ہائے، میرے مولا نے ایک بات کی اور بات ختم کر دی. سائیں اٹھ کے مسجد کی طرف گئے. بابا شاہ جی، میرے مولا مسکرا کر فرماتے ہیں ہمارا شیعہ وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو. ہوئے ہوئے نے غور کیا، گفتگو سب کی پاک ہوتی ہے. اگلی بات سنیں، مجھے آج نہیں چاہیے نعرے، صرف کوئی ایک بات لے جاؤ میرے آنے کا مقصد مکمل ہو جائے. افسوس جو ممبر پہ تبلیغ کرے وہ تمہیں برداشت ہی نہیں ہے. 500 روپیہ کسی نے اٹھ کے دیا، مولا کا ذکر چھوڑ دوں گا، 500 والے کا ذکر شروع کر دوں گا. ممبر پہ کھڑے ہوتے ہو اربوں کی بات کر کے گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے 500 روپیہ نہ سنایا کرو. علی کے ذاکر ہو، معیار مقرر کرو. میرے مولا کائنات گزر رہے تھے قبرستان سے، یہ خاموشی نہیں. بندہ شاہ جی دعا کیجئے گا، کوئی ایسا علی کا شیعہ نہیں جس نے میرے موقف کی تائید نہ کی ہو. ہر علی کے شیعہ نے تائید کی ہے. مجھے قسم ہے علی کی عزت کی، باجی میری ریکارڈ گواہ ہے، میں آج تک کسی کا گروپ نہیں بنا. ایک پاکستان کا بانی بتائے جس کو کبھی کرامت عباس نے کہا ہو اتنی نیاز دے سے پیاساں. کیمرے میں کہہ رہا ہوں، ویڈیو میں کہہ رہا ہوں، ایک پاکستان کا بانی بتائے جس کو میں نے این موقع پہ بلیک میل کیا ہو کہ میں دور رہ گیا ہوں، اتنے پیسے دو گے تو آؤں گا. پیسے یہی رہ جانے ہیں. پوچھ مجھ سے قبر میں کام کون آئے گا؟ تمہارے بادشاہ امیر علیہ السلام. پہلے بلند تر صلوات پڑھی آل محمد. مولا ایسے نہیں بلند تر صلوات پڑھی. حضور جملہ نظر کر رہا ہوں. جناب امیر گزرے تھے قبرستان سے. یہ نصیحت ہے میری. 29 سال کی تقریریں بھول جانا. یہ 3 جملے بابا حیدر شاہ صاحب قبلہ یاد رکھے گا. میرے مولا امیر کھڑے ہو گئے. دائیں طرف سلمان ہے، بائیں طرف ابو ذر ہے، پیچھے حذیفہ یمانی ہے، اس کے پیچھے مالک اشتر ہے. ہائے ہائے. میرے بادشاہ فرماتے ہیں رک جاؤ. صحابہ رک گئے. جی مولا. کہا مجھے ان میتوں سے کوئی بات کرنی ہے. او میں قربان جاؤں. یہ بات مولا نے میتوں سے نہیں کی، آنے والے قیامت تک کے انسانوں سے کی ہے. مولا فرمایا او وحشت ناک مکانوں میں رہنے والوں، علی تمہیں خوشخبری دینے آیا ہے. پہلی خوشخبری دیکھیں، علی بادشاہ کا انداز دیکھیں. کہا خوشخبری دیتا ہوں، جو مکان تم نے اپنے رہنے کے لیے بنائے تھے تم اس جگہ آ گئے، وہاں کوئی اور رہ رہا ہے. اوئے ہوئے 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 اوئے ہوئے. تم یہاں آ گئے، وہاں کوئی اور رہ رہا ہے. دوسرا ارشاد. یہ بابا جی جملہ ہے میرے لیے، بابا حیدر شاہ جی کے لیے، تمام سادات کے لیے، تمام مومنین کے لیے. بابا جعفر شاہ جی دعا فرمائیں. میرے بادشاہ فرماتے ہیں سنو، جو دولت تم نے کمائی تھی حساب تم دو گے، اس پر عیاشی کوئی اور کر رہا ہے. بھئی مر گیا میں، پلازا وہیں رہ گیا، پراڈو وہیں رہ گئی، مربع وہیں رہ گئے. بازو کے شاہ جی اب مجھ سے حساب ہوگا. اتنا کمایا تھا کہاں لگایا؟ عیاشی کون کر رہا ہے؟ کوئی دوسرا. اور جو بندہ اب تک نہیں بول سکا، مولا فرماتے ہیں جن بیویوں کی محبت میں
تم نے اللہ کو بھلایا، تمہارے بعد وہ دوسرا نکاح کر چکی ہیں۔ سلوات پڑھ دیجیے آل محمد بلندار۔ یہ ہے صاحب جناب سیدہ اسامہ کی اتنی سی زندگی ہے۔ آیا تو اذان کسی نے دی، گیا تو نماز کسی نے پڑھی، بس 2 غسلوں کا محتاج ہے انسان، اس کے علاوہ کوئی حیثیت نہیں۔ اور دعوے اس کے سنیں، سرکار نظام الدین اولیاء کا مجھے جملہ یاد آ گیا۔ سرکار نظام الدین اولیاء زری زر بخت ولی حضور، انہوں نے اپنے ایک نوکر سے کہا، ظاہر ہے ولی دولت اکٹھی نہیں کرتے، کہا سامنے سے ذرا نمک لے آؤ۔ وہ نمک لے آئے، انہوں نے آ کر لنگر میں ڈالا۔ بابا نظام الدین نے ایسے چکھا اور کہا آج لنگر صحیح نہیں ہے۔ انہوں نے کہا مرشد وہی لنگر ہے۔ کہا کچھ گڑبڑ ہے۔ کہا مرشد وہی لنگر ہے۔ نظام الدین اولیاء نے کہا سچ سچ بتا، وہ نمک ادھار لایا تھا یا نقد؟ اوئے ہوئے 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 ساتھ دینا۔ اسے کہا جی وہ میں نمک، بھائی طاہر بھائی ایسی باتیں بھی سنا کرے، کہا میں وہ نمک ادھار لے کے آیا ہوں۔ نظام الدین نے کہا وعدہ کب کا کیا؟ کہا جی میں نے کہا کل پیسے دے دوں گا۔ سرکار نظام الدین اولیاء کہتے میں تجھے بندہ بناتا ہوں، تو اللہ بن گیا ہے۔ کہا سرکار میں تو آپ کا مرید ہوں، اس میں اللہ والی کون سی بات ہے؟ کہا تجھے یقین تھا کہ کل تو زندہ رہے گا؟ اوئے ہوئے ہوئے اوئے ہوئے صلوات پڑھیے آل محمد پر۔ انشاءاللہ آج کی تقریر آپ کو یاد رہے گی۔ جناب سیدہ آپ کو سامر کی، یہ میرے فرض میں شامل ہے۔ میں نہیں آیا آپ کی خوش آمدید کرنے۔ اگر میری بی بی کسی ایک بات پہ راضی ہو گئی تو کفن میں میرا چہرہ شرمندہ نہیں ہوگا۔ باجی اگلا جملہ سنیں۔ آج ہر بندہ مخفی صاحب ہم سے پوچھتا ہے جی علامہ صاحب دعا کیجئے گا، رزق کی تنگی ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ اچھا جی میں کماتا ہوں، گھر میں برکت نہیں ہے۔ واقعہ سن لو، اگر آج کے بعد گھر میں برکت نہ ہو تو میں بی بی کا نوکر نہیں۔ تھوڑی آواز کھولی، پہلے واقعہ سن لے۔ ایک مومن نے ایک عالم دین کو گھر میں دعوت دی کھانے پر۔ بانتے آشا جی جب میں اینڈ کروں گا نا صبح تک بولتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آج یہ نہیں دیکھنا کہ اینڈ تے بندے کھلوتے نے کہ نہیں غور کیا۔ عالم دین کی دعوت کی گھر میں، ایک مومن نے دعوت کھائی اور اس کے بعد تھوڑے پیسے تھے جو مومن سے گر گئے، وہ پیسے نہیں مل رہے تھے۔ مومن بڑا پریشان کہ گھر میں یا میری بیوی ہے یا میں ہوں، تیسرا وہ عالم دین آیا، چوتھا تو بندہ کوئی نہیں، پیسے کہاں گئے؟ اس نے آرام سے بیوی سے پوچھا کہ اگر تمہیں ضرورت تھی آپ ویسے لے لیتی، چوری اچھی بات نہیں۔ اس نے کہا میں اللہ اور اس کے رسول کی قسم اٹھاتی ہوں پیسے میں نے نہیں لیے۔ اب اس کو یقین ہوا کہ جب میری بیوی نے بھی پیسے نہیں لیے، میں نے بھی نہیں اٹھائے، تو لگتا ہے جس کو میں نے بلایا تھا نا گھر میں عالم دین، وہ پیسے لے گیا۔ بڑا پریشان ہوا۔ یہ خاموشی نہیں، توجہ ہے، توجہ ہے، بہت پریشان ہوا۔ اس نے بیوی سے ذکر نہ کیا تاکہ وہ عالم دین شرمندہ نہ ہو، مگر بیوی سمجھ گئی۔ اسے کہا لگتا ہے انہوں نے پیسے اٹھائے۔ کہا چھوڑو، قبلہ کو ضرورت ہوگی، کوئی بات نہیں۔ اگلا برس آ گیا، اگلا سال اس نے پھر علامہ صاحب کو دعوت دی، قبلہ ہمارے گھر پھر دسترخوان ہے۔ علامہ صاحب نے قبول فرمایا۔ توجہ فرمانا، نتیجہ بڑا خوبصورت ہے۔ امتیاز بھائی وہ عالم دین گھر آئے، کھانا کھایا، مگر بیوی کی نگاہ سوالیہ تھی کہ ہم تو آپ کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، ایک عالم دین جو ہمیں دین بتاتا ہے اگر وہی چوری کرے گا تو عوام الناس کا کیا بنے گا؟ جب جانے لگے نا تو انہوں نے، مومن نے عالم دین کو نیاز پیش کی، کہا قبلہ یہ نیاز ہے اور مجھے معاف کر دیجئے گا، ایک چھوٹی سی بات کر رہی ہیں۔ کہتے کیا؟ کہتے جب کبھی ضرورت پڑے علی کے اس نوکر کے پاس آ جائیے گا، میں آپ کو دولت دوں گا، پیسہ دوں گا، لیکن آئندہ سے آپ نے چوری نہیں کرنی۔ میری بیوی کی نظر میں آپ کا کردار گر گیا ہے، سر اٹھانا گجرات کے غیرت مندوں۔ یہ کہنا تھا کہ عالم دین رونے لگا، رو رو کے برا حال ہو گیا۔ اس نے کہا سرکار شرمندگی کی کوئی بات نہیں، میں نے معاف کر دی ہے۔ انہوں نے کہا نہ میں نے چوری کی ہے، نہ میں شرمندہ ہوں، میں تو رو کسی اور بات پہ رہا ہوں۔ کہتے کس بات پر؟ کہتے جب تم اٹھ کے گئے تھے نا، تیرے پیسے
پیسے گر گئے تھے، میں نے تیرے پیسے اٹھا کر سورہ یاسین قرآن مجید کے درمیان رکھ دیے کہ ظاہر ہے مومن ہے، تلاوت ہوتی ہے، جیسے قرآن کھولو گے پیسے مل جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1 سال تیرے گھر میں قرآن نہیں کھلا۔ بس یاد رکھنا، جن گھروں میں قرآن اور جائے نماز نہ کھلے وہاں برکت نہیں ہوتی۔ ہائے ہائے ہائے، یہ تھا نتیجہ، یہ تھا نتیجہ۔ اللہ آپ کو سلامتی دے، یہ ہے نتیجہ۔ ناراض نہ ہوئیے گا، مجھ سمیت مجھے سب سے پہلے خود اس عمل کی ضرورت ہے۔ گھروں میں قرآن کھولیں انشاءاللہ تعالی۔ وہ میں ہی کہتا ہوں نا، قرآن پڑھنے سے عقل پاک ہوتی ہے، نہیں غور کیا؟ قرآن پڑھنے سے عقل پاک ہوتی ہے، وضو کرنے سے شکل پاک ہوتی ہے، علی علی کرنے سے نسل پاک۔ آئے ہائے ہائے، بس ایک جملہ تبرکن تاکہ بانی کی محنت سوارت ہو جائے۔ اتنا اہم ہے قرآن کہ نیزے پر حسین نے پڑھا ہے اور اونٹ کے کجاوے پر علی کی مقدس بیٹی نے پڑھا ہے۔ صرف ایک جملہ تبرک کے طور پر۔ بابا جی ہم کیا کریں؟ ہمارے خون میں رچ گیا ہے مسائب۔ بانی لاکھوں روپیہ لگاتا ہے اور کبھی کسی خطیب سے نہیں کہتا کہ ہمیں نعرے سنانا۔ وہ ایک ہی بات کہتا ہے، جی ہو سکے نا ہمیں بی بی کا مسائب سنانا۔ ہم روتے اس لیے ہیں سیدو، یہ ہاتھ جڑے ہیں جو پردے میں میری بیٹیاں میری تقریر سن رہی ہیں۔ میری مقدس بیٹیوں، جب بھی گھر سے باہر آنا کبھی چادر کے بغیر نہ آنا، بس یہی میرا مسائب ہے۔ میری مقدس بیٹیوں، اگر کوئی خطیب ذاکر تمہیں پڑھتے ہوئے مجلس کہہ دے کہ بی بی کی چادر اتر گئی تھی سر سے اتار دو، تو وہ غلط کہتا ہے۔ علی کی بیٹی اتنا حسین کو نہیں روئی جتنا چادر کو روئی ہے۔ اللہ، میری پاک بی بی آپ کو کوئی غم نہ دے، غم حسین کے لا۔ تھوڑی آواز کھولی۔ ایک نصیحت اپنی بیٹیوں کو اور ایک نصیحت اپنے جوانوں کو کرنا چاہتا ہوں۔ علی کے پاکیزہ شیعوں، جناب عالیہ کا واسطہ، ساری دنیا شراب پیے، کبھی تم شراب نہ پینا۔ علی کے شیعوں کبھی شراب نہ پینا۔ نہ بابا جی ایسے نہیں، مجھے آج ایک جملہ پڑھنے دو، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اکبر کے سینے میں شرابی کا نقصان بتا رہا ہوں۔ اکبر کے سینے میں برچی کا پھل ٹوٹا، سجاد نے نہیں کہا دعا کرو میں مر جاؤں۔ پتہ نہیں کون سمجھے گا جملہ بابا جی۔ جناب قاسم کے ٹکڑے آئے، سجاد نے نہیں کہا دعا کرو میں مر جاؤں۔ جناب عباس کے کٹے ہوئے بازو آئے، سجاد نے نہیں کہا دعا کرو میں مر جاؤں۔ حسین کا سر 13 ضربوں سے شمر نے جدا کیا۔ بابا ریحان شاہ جی، تیرے دادا سجاد نے نہیں کہا دعا کرو میں مر جاؤں۔ شام میں قریب آگو بابا عبدال شاہ جی، خیموں کو آگ لگ گئی، سجاد نے نہیں کہا دعا کرو میں مر جاؤں۔ سکینہ کو تماشے لگے، سجاد نے نہیں کہا دعا کرو میں مر جاؤں۔ شام کا بازار آ گیا، سجاد نے نہیں کہا دعا کرو میں مر جاؤں۔ سجاد کو تازی آنے لگے، سجاد نے نہیں کہا دعا کرو میں مر جاؤں۔ سر اٹھانا گجرات کے غیرت مندوں، آج کے بعد اگر کوئی شراب کو دیکھ بھی جائے، میں علی کا نوکر نہیں ہوں۔ ایک ایسا وقت آیا جہاں تیرا بیمار مولا نے کہا وہ دعا کرو سجاد مر جائے۔ یہ کون سا وقت تھا جب کتے نے شراب کے نشے میں اشارہ کر کے کہا ان میں زینب کون ہے؟ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ان بیویوں میں بسم اللہ، میں نے ہمیشہ مسائب آ کر پڑھتا ہوں۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں، جب تک بندہ ممبر پر کھڑا رہے وہ ذاکر رہتا ہے، جب آپ میں آ جائے پھر وہ مقام دیتا ہے۔ بسم اللہ بابا حیدر شاہ جی، مولا بیٹیوں کا پردہ سلامت رکھے۔ جملہ مجھے ایک پڑھنا ہے، ماتم صبح تک کرو گے۔ علی کے شیعوں، بیٹا آپ پکڑ کے رکھو، نہیں باجی آپ چھوڑ دیں، آگے ہو میرے بیٹا، اس کو پکڑ کے رکھو۔ علی کے شیعوں، آج اگر مجھے اجازت دو صرف ایک جملہ میں بی بی فضہ کی وفا کا پڑھتا ہوں۔ بی بی میں نے کہا ہے خبردار کوئی امتی جناب فضہ کو کنیز نہ کہے، جسے حسین ماں کہے،
जिसे रसूल बेटी कहे, जिसे अली बहन कहे, उसे किसने हक दिया कि उसे कनीज कहे? आजादारो, हुसैन के मातमदारो, हाय कर लेना। ये कुत्ता कहता है इनमें अली की बेटी कौन है? शिमर ने कहा जो सफेद बालों वाली खड़ी है इसके पीछे अली की बेटी है। कहते हैं इसे सामने से हटा। वो बंदा मजलिस में नहीं आया जिसका हाथ सीने पे ना आया। हराम ज्यादा शिमर ताजियाना लेकर आगे बढ़ा। कहता फिजा सामने से हट जा। कहती मर जाऊंगी, अली की बेटी का पर्दा नहीं छोड़ूंगी। इस कुत्ते ने ताजियाना माया, सर पे लगा खून का फवारा, अली की बेटी के चेहरे पे आया। कहा अम्मा अब हट जा। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। ये है मसाइब, ये है अली के शिया। ये किराए के लोग नहीं रो रहे, ये बीबी के नौकर रो रहे हैं, वो बीबी की कनीज़ें रो रही है। मकफी भाई, अल्लाह हमारी भाभी के दर्जात पे बुलंदी फरमाए, जो जो दुनिया से जा चुका है। बाबा जी, मैं कभी ना मसाइब पढ़ता अगर मेरी बीबी को मंजूर ना होता। मैंने पहले कहा था नहीं पढ़ूंगा। बासोने शाह खुश नसीब है, देख कितने मोमिन आए हैं। करबला से लेकर शाम तक पीर जुल्फकार शाह जी, किसी एक कमीने ने भी अली की बेटी को नहीं कहा तेरे अकबर के अरमान हैं, तेरे अब्बास के अरमान है। थोड़े बेटा आवाज खोलना, मौला बेटी का पर्दा संभाल के देखना मेरी तरफ जो रोने के लिए आए हो। जब कहना हट जा, बीबी ने कहा नहीं हटोगी। जो बंदा कहता है ना मेरी आज तक कोई दुआ पूरी नहीं हुई, वो बंदा कसम खा के बैठे। बामत्याज शाह जी, मेरी पाक बीबी का सदका मजलिस में उठने से पहले दुआ पूरी ना हो, मैं हुसैन का जाकिर है। बाजाफरी शाह जी की रो रो के आंखें सर्फ हो गई। सैयद है ना, उम्मतियों तुम्हारा लगा क्या है? क्या लगे तुम्हारा दीन पर? आज बड़े आसानी से फतवे दे देते हो, मातम ना करो, वो खून अस्पताल में दे दो। तुझे पता ही नहीं है इस सजादारी के लिए अली की बेटी का सर से कितना खून निकला है। इस सजादारी के लिए सकीना के चेहरे से कितना खून। और मौला तेरी बेटियों का पर्दा सलाम रखे। कल करबला के शुहदा में, कल जो पेशावर में शहीद हुए ना बाजी, उनमें एक बच्चा है जिसकी उम्र सिर्फ 7 बरस है, सैयद हसन अब्बास। उसकी माँ का नाम फातिमा है। जब बच्चे का मैयत लाया गया ना, जानते हो अली का शिया होना कितना मुश्किल है। उस बीबी ने कहा मिठाई ले आओ, आज अली की बेटी का चांद चढ़ा है। जा मेरे बेटे, ज़ैनब जाने तू जा। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। ऐसे होते अली के शिया। बस आखिरी जुमला सुने, बड़ा गिरिया हो गया। कबूल मजलिस है, अल्लाह बेटियों के पर्दा सामने रखे। कहा बीबी हट। बीबी ने कहा नहीं हटोगे। अली की बेटी कहती अम्मा अम्मा अब हट जाओ। जब बंदा कहता है मैं अब तक नहीं रोक सका, अम्मा अब हट जाओ। बीबी हाथ जोड़ के कहती है, माँ भी कहती है और मैं कुर्बान जाऊँ, माँ भी कहती है और हटने के लिए भी कहती है। बीबी नहीं हटूगी। अगर इजाजत दो मैं कुछ बोलूँ और सर उठाना नहीं के शिया। और मेरा सुन्नी भाई अगर सुन रहा है तो आज उसे पता चलेगा शिया रोते क्यों है। बीबी ने एक मर्तबा ऐसे नजर दौड़ाए। बीबी कहती कोई हबशी है? ये खामोशी नहीं, ना ना ना, कोई हबशी है? 750 हबशी खड़ा हुआ। एक बूढ़ा हबशी आगे आया, कहा खैर है? कहा तेरा बादशाह कौन है? कहा अशकबूस। कहा जिंदा है मर गया? कहा दुनिया से चला गया। कहा अब बादशाह कौन है? ये हबशी सर झुका के कहते हम अपनी शहजादी का नाम दरबार में नहीं ले सकते। जिसे नहीं समझ आई वो हाय ना करे, जिसे समझ आई है वो हाय करे। कहा हम अपनी शहजादी का नाम दरबार में नहीं ले सकते। कहा अच्छा वो कहाँ है? कहा मदीना चली गई है। मोहम्मद उसे बेटी कहता है, अली उसे बहन कहता है। जिसके हाथ खुले हैं एक मरतबा सीने पे मारो। बाबा हैदर शाह जी तेरी दादी की इज्जत की कसम है। बीबी कहती अगर तेरी शहजादी दरबार में आ जाए पहचान लोगे। तलवार निकाल के कहता है तू बूढ़ी ना होती तेरा सर उतार देना। क्या तूने हमारी मलका को इनकी तरह लावारिस समझा? ओ मैं कुर्बान, ओ मैं कुर्बान। क्या मसाइब, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, क्या मसाइब हो रहे। आखिरी जुमला
जब कहा ना इनकी तरह लावारिस समझा। बाबा जी अब मुझे जितने सादात बैठे हैं, बाबा शाह जी मुझे खुशामद मैं नहीं करता, मुझे इजाज़त दे मैं अगला जुमला पढ़ूँ या ना पढ़ूँ, क्योंकि इमाम ज़माना का फरमान है हमारे मसाइब पे पर्दा ना डालो। लेकिन बाबा जाफर शाह जी सैयदों के कलेजे फट जाएंगे, उम्मत में कोई रोए ना रोए उसकी मर्जी है, क्योंकि हमारी आका ज़ादी है, तुम्हारी दादी है। एक मरतबा बीवी फिज़ा ने फरमाया, ऐसे बाल उठाए, कहा मुझे पहचान और मैं वो फिज़ा हूँ। हबशियों ने तलवारें निकाली, कहा यजीद सिपाहियों को कहे पर्दा करें। बस लाना इस जुमले पे था, लाना इस जुमले पे था। बेटा थोड़ी आवाज खोल, सिपाहियों को कहो पर्दा करे, दरबार में हमारी मलका आ गई है और चाहे मैं मर जाऊं अल्लाह तुझे सलामत रखे। यजीद की आवाज आई, सिपाहियों पर्दा कर जाओ, दरबार में हबशियों की मलका आ गई। उस वक्त अली की बेटी आगे बढ़ी, रो के कहा नाना फिज़ा के वारिस आ गए, तेरी बेटियों का कोई हौसला हौसला। क्या मसाइब है, कयामत है मेरी बेटियों की तरफ, मेरी बच्चियों खुल के रोना, कोई पत्थर नहीं मारेगा। आखिरी जुमला, बाबा बाबा तेरी फिज़ा के वारिस आ गए और कैसे पढ़ूं, हम मर ना जाए। तेरी फिज़ा के वारिस आ गए, जनाब अब्बास पे ख़त्म करूँगा। आखिरी जुमला है, थोड़ी भाईजान आवाज़ खोलिएगा। मौला आपकी बेटी का पर्दा शामिल, अल्लाह भाई तफ़ैल काज़मी को सलामत रखे, आपके बच्चों को सलामत रखे, बड़ा ज़ादार सैयद है। और मौला तुम्हारी दादी का पर्दा सलामत रखे, और सैयदो पुरसा लो अपनी दादी आलिया बीबी का। उस वक्त अली की बेटी ने जब कहा ना कि फिज़ा के वारिस आ गए, हमारा कोई वारिस नहीं है, उस वक्त बीबी फिज़ा की आवाज़, हबशियों तलवारें फेंको। हबशियों ने तलवारें फेंकी, आंखें बंद करो, आंखें बंद की। कहा बूढ़े हबशी तेरी आंखों पे पट्टी बांध। कहा हुआ क्या है? कहा मुबाहले वाली ज़हरा को जानता है और मैं कुर्बान जाऊं। अल्लाह आपकी हाय को कबूल करे, जिसकी हाय निकली है कभी बेटी के गम में न रहे। कहा वो मोहम्मद की बेटी बड़ी पर्दादार थी। कहा फिर सर झुकाओ, ये जो मेरे पीछे खड़ी है ये अली की बेटी है। बाबा हैदर शाह जुमला सुनना, हबशी कहते अच्छा अगर ये अली की बेटी है फिर बता इसका अब्बास कहाँ और मातम का घोड़े की गर्दन में गाजी का सर है। बेटा हाथ पकड़ लो, एक मरतबा आगे बढ़ा और हबशी आके कहता अब्बास तेरी जिंदगी में ज़ैना शाम क्यों आई? अली की बेटी की आवाज आई, खबरदार हबशी मेरे गाजी को ताना ना देना, और जब तक मेरा गाजी घोड़े पे रहा है कोई परिंदा भी हाय ज़ैना हाय शाह